تمہاری کمزور سی کمر ٹوٹ جائے گی۔ منع کیا ہے نا، میرے پاس مت آیا کرو۔ میں تمہیں بچی سمجھ کر ہر بار بخش دیتا ہوں، لیکن شاید تمہیں اپنی جان پیاری نہیں۔ جاؤ چکر دادی کے کمرے میں سو جاؤ۔ فواد اس پر چلایا۔ میں بچی نہیں ہوں، 18 سال کی ہوں۔ لگتا ہے آپ 30 سال کی عمر میں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، ورنہ مجھے جانے نہ دیتے۔ کل کی بات پر فواد خان کے اندر کا سویا ہوا غصہ جاگ اٹھا۔ وہ 5 سالوں سے کسی عورت کے قریب نہیں گیا تھا، اور آج ساری وحشتیں گل پر پوری خان حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ اس وقت فواد آئینے کے سامنے کھڑا دلہا بنا آخری دفعہ اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک ہی اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی گل کمرے میں داخل ہوئی۔ نہ جانے وہ کس کو بلانے آئی تھی، لیکن فواد کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگی، اوئے چنگیز خان، اب آئے گا نا مزہ؟ اس شہری بلی کے ہتھے اب آپ چڑھیں گے، خوب آپ کو وہ ذلیل کرے گی۔ اپنی محبت سے، اپنی پسند سے شادی کر رہے ہیں نا؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ آج بھی فواد نے ہمیشہ کی طرح اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا اور کہنے لگا، دیکھو اپنی فضولیات یہاں نہ شروع کر دینا۔ فی الحال میں تمہاری کسی قسم کی کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے غصے میں اسے ڈانٹ دیا۔ وہ کہنے لگی، کم از کم دلہے بنے ہوئے تو اپنی شکل کو سیدھا کر لیا کرو، ابھی ایسے بری طرح سے چلا رہے ہو۔ میں مما کو دیکھنے آئی تھی یہاں پہ۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ اچانک ہی مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، ہاں بہت اچھے ویسے لگ رہے ہو آپ۔ بس چھوٹی سی پٹاخہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہیں سے بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی اسے تنگ کرنے کا۔ فواد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جس لڑکی کو اس نے اتنا ٹوٹ کر چاہا، آج وہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کے پاس آنے والی تھی، جس کی خاطر وہ تمام حویلی والوں سے جھگڑ گیا تھا، اور یہ حویلی کا پہلا بیٹا تھا جو خاندان سے باہر شادی کرنے جا رہا تھا، ورنہ خاندان سے باہر شادی کی قطعاً کسی کو بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے وہ شاید زیادہ خوش تھا۔ جب وہ لوگ باہر بارات لے کر گئے تو ان کی فیملی کا بہت زیادہ کھلا ماحول تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حویلی کی لڑکیاں ایسی بے باک نہیں ہوتی جیسے رمشا کے خاندان کی تھی، لیکن اسے ان لڑکیوں سے کیا لینا دینا تھا؟ اسے تو صرف رمشا سے لینا دینا تھا، جسے وہ محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خاندان والوں کو کبھی بھی رمشا کا خاندان پسند نہیں آئے گا۔ وہ اس کے پہلو میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ رمشا کہنے لگی، یار کتنے چیپ ہیں تمہارے فیملی والے۔ اس کی بات سن کر فواد کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ عجیب ہیں۔ وہ کہنے لگے، کتنے سادہ سے ہیں، دیکھو تو صحیح، لڑکیوں نے سر پہ دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو میرے خاندان کی لڑکیاں کتنی حسین ہیں، خوبصورت ہیں، کم از کم شادیوں پہ تو دوپٹے کو اتار دینا چاہیے۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر فواد خاموش ہو چکا تھا۔ اپنے خاندان کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا، اور یہ شاید رمشا نے پہلی دفعہ کوئی بات کی تھی جو کہ فواد کو بہت بری لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو رمشا، آج ہماری شادی کا موقع ہے، میں کسی قسم کی کوئی بیزاری نہیں چاہتا، تو تم نے یہ بات کر دی ہے، دوبارہ ایسی بات نہیں کرنا میرے خاندان والوں کے بارے میں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو چکا تھا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی، ہاں تمہیں تو ابھی سے میری باتیں بری لگنے لگ گئی ہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے دھیرے سے بغیر لوگوں کی پرواہ کیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ کہنے لگا، بس کرو یار، کیوں ناراض ہونے لگ گئی ہو؟
وہ سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت گل نے نوٹ کر لی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، فواد خان، تھوڑا صبر کر لیں، ابھی بہت زیادہ بےتاب کیوں ہو رہے ہیں؟ فواد نے اسے گھور کر دیکھا، جسے اتنی چھوٹی سی تھی، اس کے باوجود چھڑنے سے باز نہیں آتی تھی۔ جب بارات واپس آئی تو کچھ رسومات ادا ہوئی اور رمشا ان سب کے دوران بہت بیزار نظر آ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، بڑی بیگم سائی کہنے لگی، بس ایک رسم باقی ہے۔ ان کی بات سن کر رمشا کہنے لگی، ہمیں اکیلے بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا، ساری رات آپ لوگ رسمیں ہی ادا کرتے رہیں گے۔ فواد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، چلو جاؤ، دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کے آؤ، شاید وہ بہت زیادہ تھک چکی ہے۔ انہیں رمشا کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن فواد خاموشی سے نگاہیں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ مزید کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ لڑ جھگڑ کر اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد لا کر رمشا کو کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ فواد کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن تمہیں بابا کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھو، ہمارے خاندان کی کچھ رسومات ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں ادا کرنی۔ وہ کہنے لگی، یار، میں سب کی وجہ سے تو بہت پریشان ہوں۔ آپ کی فیملی والے کتنے عجیب ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی رسومات ہوتی ہیں۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ فواد کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگا، دیکھو رمشا، میں بہت محبت سے، آرام سے تمہاری ساری باتیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، میں اپنی فیملی والوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ویسے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، لیکن رمشا کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے بالکل بھی فواد سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی، اور یہ بات فواد کو بہت بری لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، رمشا، دیکھو، ایسے موڈ خراب نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو فواد، مجھے بالکل بھی ایسے مرد نہیں پسند جو اپنے فیملی والوں کی باتیں سنتے رہیں۔ خبردار، آج کے بعد تم نے مجھے کسی چیز سے روکنے کی کوشش کی۔ اور یہ روپ تو وہ رمشا کا پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ سوچنے لگا، شاید وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اس وجہ سے تھوڑی ڈسٹرب ہے، اس وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن ولیمے کے فنکشن میں رمشا کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب تھا، اور یہ بات سارے حویلی والوں نے نوٹ کی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ فی الحال رمشا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ خود کو ریلیکس کرے، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اپنی مما کے کمرے میں آ چکا تھا۔ کہنے لگی، فواد، کیا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے فیصلہ غلط کیا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور وہ ہونکوں کی طرح اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ یہ ان کا فواد تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے اتنی بدتمیزی سے اپنی مما سے بات نہیں کی تھی۔ آج پہلی دفعہ رمشا کی وجہ سے اس نے اپنی ماں سے اس انداز میں بات کی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو رمشا اس کا انتظار نہیں کیا اور سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگا۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد لمس محسوس کر کے آنکھیں کھول کر فواد کی طرف دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فواد کے بازو کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر اس کے کندھے سے سر ٹکاتی ہوئی کہنے لگی، سوری فواد، میں بہت زیادہ غصہ کر گئی ہوں، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہوں نا، مما بابا سے سب سے بہت زیادہ دور آ گئی ہوں۔ پتہ ہے آپ کا یہ علاقہ بھی مجھے بہت عجیب لگا، مجھے یہ جگہ بالکل بھی پسند نہیں آئی۔
فواد ہم یہاں سے شہر چلے جاتے ہیں نا، مجھے گاؤں کی زندگی بہت عجیب لگ رہی ہے، وہ اداسی سے بولے جا رہی تھی۔ فواد نے بہت ہی محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا، کہنے لگا، دیکھو میری جان، آہستہ آہستہ تمہیں ان سب کی عادت ہو جائے گی، ابھی تو 2 دن ہی ہوئے ہیں تمہیں یہاں پہ آئے ہوئے، تھوڑا ٹائم لگے گا نا تمہیں ان سب کی عادت ہونے میں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگی، ہاں فواد، مجھے یہ سب کچھ بہت آسان لگ رہا تھا، لیکن یہاں پر آ کر مجھے احساس ہوا ہے جیسے میں کچھ فیصلہ غلط کر بیٹھی ہوں۔ اس کی بات سن کر فواد کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے رمشا، تم بات بات پہ یہ مجھے کیوں احساس کروا رہی ہو کہ تم نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے؟ دیکھو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی فیملی والوں سے لڑائی جھگڑا کیا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ سب کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا، بس اتنا نظر آ رہا ہے کہ گاؤں میں آ کر لائف مشکل ہو جائے گی، یہاں کون سا تمہیں میں کھیتوں میں لے جا کر کام کروانے لگا ہوں، خانوں کی حویلی میں آئی ہو، رانی بن کر رہو گی، بس تمہیں یہاں کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، یہ کہہ کر وہ بھی مزید رمشا کی کوئی بات سنے بغیر سونے کے لیے جا کر لیٹ چکا تھا۔ ابھی شادی کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ رمشا نے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا، کہنے لگی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے شہر لے جاؤ پلیز، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا۔ فواد بہت زیادہ الجھ چکا تھا، اس کی لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ جب سے رمشا آئی تھی اس نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ کیا ہوا تھا، اب تو فواد کے دل سے اس کے لیے محبت بھی ختم ہونے لگی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ رمشا اس قسم کی لڑکی ہے، وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگلے دن صبح فواد کی آنکھ کھلی تو رمشا گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ سارے گھر میں اسے دیکھنے لگا، اسے بلانے لگا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ رمشا کہاں چلی گئی تھی؟ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو رمشا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے رمشا کہنے لگی، دیکھو فواد، میں تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ فواد بھی بہت غصے میں تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے موبائل پر ہی رمشا کو طلاق دے دی۔ غصے میں کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہے۔ اس نے بہت زور سے موبائل فرش پر پھینکا۔ اس وقت لانچ میں کھڑا تھا، اتنے میں اس کے بابا آ گئے، کہنے لگے، فواد بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اتنے زیادہ غصے میں کیوں ہو؟ رمشا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، مر گیا ہے، خبردار جو آج کے بعد کسی نے اس لڑکی کا اس حویلی میں نام لیا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو چکے تھے۔ ان کے لیے فواد کا بالکل نیا روپ تھا۔ حویلی میں بالکل خاموشی کا راج تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے دیکھا گل سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی، آپ اداس ہیں، پریشان ہیں؟ اس کی بات سن کر اس نے گل کی طرف دیکھا، کہنے لگا، مجھے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، دیکھیں، میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا، وہ ایک دم سے اٹھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، کہنے لگا، مجھے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سننی، نکل جاؤ کمرے سے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے سے باہر نکال دیا۔ آج پہلی دفعہ فواد کے رویے سے گل کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی، اذیت پہنچی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ جو کچھ گھر والے اس کے بارے میں بول رہے تھے، فیصلہ کرنے لگے تھے،
وہ تو اسی بارے میں فواد کو بتانا چاہتی تھی، اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچو، لیکن فواد نے تو اسے کمرے سے باہر ہی نکال دیا تھا۔ 13 سال کی گل کو پہلی دفعہ فواد سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ہمیشہ اسے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی، اس کے پیچھے پیچھے جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں گئی۔ وقت گزرنے لگا، ابھی وہ 18 سال کی ہوئی تھی جب گھر میں اس کی شادی کی بات چلنے لگی۔ وہ کہنے لگی، مما کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میں اسٹڈی کر رہی ہوں، اتنی جلدی آپ لوگوں کو میری شادی کی کیوں فکر ہونے لگی؟ وہ کہنے لگے، دیکھو فواد گھر کا دیکھا بھالا بچہ ہے اور تمہارے تایا جان چاہتے ہیں کہ فواد کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فواد کے ساتھ بالکل شادی نہیں کروں گی، آپ جانتی ہیں وہ مجھ سے کتنے بڑے ہیں۔ مما کہنے لگی، دیکھو فواد کے ساتھ تو تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ 5 سال پہلے والا اسے فواد یاد آ رہا تھا جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یہاں سے چلا گیا تھا۔ اب وہ 5 سال بعد واپس آیا تو اس کی زندگی میں طوفان لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بڑوں کا جو فیصلہ ہے اسے وہ ہٹیں گے نہیں، بلکہ اس کی فواد کے ساتھ شادی ہوگی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ فواد کی دلہن بنی۔ اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ زندگی نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی فواد کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں دلہن بنی نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سے فواد واپس آئے تھے 1-2 دفعہ ہی اس نے دیکھا تھا، نہ جانے کیوں اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، دیکھو مجھ سے کسی قسم کے تعلق کی امید مت رکھنا، میں تمہیں کوئی تمہارے حقوق دینے والا نہیں ہوں، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مجھے دنیا کی ساری عورتوں سے نفرت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی بھی تمہیں اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ وہ نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، اگر حقوق نہیں دے سکتے تھے تو پھر مجھے بیوی کیوں بنایا؟ اس وقت شادی سے انکار کر دیتے نا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں تمہیں اپنے کمرے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا، نکل جاؤ میرے کمرے سے، اپنے کمرے میں جا کر رہو، اور خبردار اس بارے میں گھر والوں کو بھنک بھی پڑی، رات کے وقت تم اپنے کمرے میں جا کے رہو گی، میرے پاس آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بہت برا انسان بن چکا ہوں۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تم ابھی چھوٹی ہو، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے گل کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ بساختہ ہی گل کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سگریٹ سلگائے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ آج پھر اس کی آنکھوں کے سامنے رمشا کا چہرہ آنے لگا۔ وہ چاہنے لگا تھا، اسے معلوم ہوا کہ رمشا کسی اور کے ساتھ شادی کر محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اپنی عدت ختم ہوتے ہی اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس چیز نے بالکل فواد کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چند دن ہی گزارنے کے لیے اس کی زندگی میں آئی تھی اور اس کی پوری زندگی برباد کر کے چلی گئی تھی۔ گل اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ اس نے دل پہ پتھر رکھ کر اس بڑی عمر کے شخص کو قبول کیا تھا، لیکن وہ شاید اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ دن گزرنے لگے، گل نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا تھا، شاید وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کیوں اس کی زندگی میں زبردستی گھسی ہوئی ہے؟ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی اور یہ ذمہ داری اس کی ہوتی تھی۔ صبح کے ٹائم وہ جا کر اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر آتی تھی۔ آج وہ اس کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہا تھا، حالانکہ اس وقت تک
وہ تیار ہو جاتا تھا۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ رکھتی، اسے اٹھانے لگی، اس کی پیشانی سے کمبل ہٹایا، پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی فواد آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کو بہت زیادہ بخار ہوا پڑا ہے۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس نے گال کے نیچے ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا پلیز میرے پاس رہنا، مجھ سے دور مت جانا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور گل حیرت سے اس کا رویہ دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو چکی تھی اس کی طبیعت کی وجہ سے۔ اس کے پاس وہیں بیٹھی دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دبانے لگی، اس کے لیے سوپ بنا کر لائی تو وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھی جا رہی تھی، اسے سوپ پلائے جا رہی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگی آپ میڈیسن لے لیں تاکہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کیوں میرے پاس آتی ہو؟ دیکھو میں بہت برا انسان ہوں، پلیز میرے پاس مت آیا کرو۔ وہ اس کی منت کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ہر برائی برداشت کر لوں گی۔ وہ اس کے بالوں کو سیٹ کرتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ کہنے لگا محبت کرنے لگی ہو کیا؟ اس کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی ضروری نہیں محبت ہی ہو، آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ ویسے بھی شوہر سے تو محبت خود بخود ہو جاتی ہے، آپ کو بیوی سے نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن شاید میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ کہہ کر بس کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ 2-3 دن تک اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، لیکن اسے عجیب قسم کی بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کیا سچ میں فواد سے محبت کرنے لگی ہے؟ لیکن وہ فواد سے محبت کیوں کرتی؟ اسے محبت نہیں کرنی تھی کیونکہ وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ بار بار اس کا دل فواد کے نام پر دھڑکنے لگ جاتا تھا۔ آج وہ فواد کے کمرے میں گئی، کہنے لگی دیکھیں میں آپ کی بیوی ہوں، مزید آپ کے اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتی، مجھے آپ کے کمرے میں رہنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا دیکھو تم بہت نازک ہو، کبھی بھی مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی، اور میں اتنا شریف نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اسے چھو بھی نہ سکوں، اس کے قریب بھی نہ آؤں۔ منع کیا ہے نا، میرے پاس مت آئیں، بچی سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں بچی سمجھ کے بخش دیتا ہوں، لیکن شاید تمہیں اپنی جان پیاری نہیں، جاؤ جا کر دادی کے کمرے میں سو جاؤ۔ فواد غصے میں بولا۔ وہ کہنے لگی بچی نہیں ہوں، پورے 18 سال کی ہوں، آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ شاید 30 سال کی عمر میں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، ورنہ یوں مجھے جانے نہ دیتے۔ کل کی بات پر فواد کا سویا ہوا غصہ جاگ گیا۔ وہ 5 سالوں سے کسی عورت کو قریب نہیں گیا تھا، آج خود اسے اپنے قریب آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ غصے میں اس کی طرف پڑا، اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کر چکا تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر آج میں تمہیں چھوڑنے والا بالکل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اسے قریب کر چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ دنیا جہان کی معصومیت اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی، اور بے ساختہ ہی فواد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ واقعی میں سراپا محبت لڑکی تھی، اسے ٹوٹ کر جانے والی، محبت کرنے والی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا جس قدر یہ لڑکی محبت کرتی تھی، اتنی شاید کوئی بھی محبت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ کہہ کر اسے اپنے اور زیادہ قریب کر لیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی واقعی میں محبت کرتی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی پہلے نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آپ سے محبت ہو گئی۔ یہ کہتی ہوئی وہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔